والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشنی پڑھیے بطوری اللہ تاکہ غلاموں کو اب عید منانے دو داتا کہ غلاموں کو اب عید منانے دو سرکار نے آنا ہے محفل کو سجانے دو سرکار نے آنا ہے محفل کو سجانے دو پہ عقیدت سے اب سر کو جھکانے دو اس در پہ عقیدت سے اب سر کو جھکانے دو اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا و آقا نامدار بدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام لاکھ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستوں بزرگ و بھائیوں السلام علیکم حضرات گرامی اللہ کریم جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیتے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا ان قریب اللہ انہاں دی محبت لوگوں دے دلاں وچ پا چھڑے گا
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے چنگے کام کیتے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا ان قریب انہاں دی محبت اللہ لوگاں دے دلاں وچ پا چھڑے گا۔ یاد رکھنا اللہ لوگاں دے دلاں وچ اسے بندے دی محبت پاندا ہے جیڑا بندہ کامل ایمان رکھدا ہوئے اور چنگے کام کردا ہوئے۔ آج اس دور کے اندر دنیا بابا فرید کے نعرے کیوں مارتی ہے؟ کئی 100 سال تو گزر گیا بابا فرید کو دنیا میں گیا، آج دنیا بابا فرید کے نعرے پہ مارتی۔ وجہ صرف یہ کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنے رب کو یاد کیتا ہے اور دنیا کے اندر رہ کے چنگے کام کیتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں وہ ایماندار نے اور انہوں نے دنیا کے رہ کے اچھے عمل کیتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے جڑا چنگے کام کرے اور ایمان لے آوے اللہ فرماتا ہے اسی انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں وچ پا چھڑ گے۔ قرآن پاک کا اگر ایک دوسرا مقام اسی دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈے ذکر دے چرچے کروا دیا۔ جنہ بھی اپنے رب کو یاد کیتا ہے رب دا ذکر کیتا ہے آج دنیا انہاں دے نام دے چرچے بلند کر دی پئی انہاں دے ذکر کر دی پئی۔ اور یاد رکھنا جڑا بندہ ایماندار ہوئے تو کام چنگے کرے اللہ دے نال پیار کرتا ہے۔ کی کرتا ہے؟ بولی بولو کی کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحببه فيحبه جبریل فينادي جبریل في اهل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يودع له القبول في الارض او كما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد اللہ تعالیٰ جدو کسے بندے نال محبت کردا ہے جدو اللہ کسے بندے نال محبت کردا ہے نادا جبریل اللہ پھر جبریل نو آواز دیتا ہے۔ کنو آواز دیتا ہے؟ جبریل۔ بولیے ذرا کنو آواز دیتا ہے؟ جبریل نو اللہ آواز دیتا ہے اور کی فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا اللہ فرماتا ہے جبریل میں تو فلان بندے لوگ پیار ہو گئے۔ یہ بخاری مسلم دی حدیث پاک بخاری شریف صفحہ نمبر 536 ہوتے حدیث پاک حدیث دا نمبر 3290 مسلم شریف صفحہ نمبر 1148 تفسیر مظہری کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 161 تفسیر قرطبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 153 میں 4 کتاباں دے حوالے پیش کیتے ہیں اس تو علاوہ درجنوں دے حوالے کتاباں دے میرے پاس موجود ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پیار کرتا ہے اللہ میں جبریل کو آواز دیتا ہے فرماتا ہے جبریل یحب فلانا مینو فلان بندے نال پیار ہو گیا مینو فلاں بندے نال پیار اجے بھی کئی بندے بڑے چپ کر کے بیٹھے پتہ نہیں ہو کی نے کیوں نہیں بول دے کل ایڈی مدد ہی ہوئے تو بندہ پھر چپ کر کے بیٹھ جائے وہ سمجھ بغل والا تارے سرکار فرماتے ہیں ان اللہ یحب فلانا اللہ نو فلانے بندے نال پیار ہو گیا جبریل عرض کرتا ہے یا اللہ تینوں بندے نال پیار ہویا تو پھر میرے واسطے کی حکم ہے اللہ فرماتا ہے فَأَحْبِبْهُ مینوں پیار ہویا تو تم نہیں کر
جبریل عرض کرتا یا اللہ جہدے نال تینوں پیار ہوئے میں پیچھے رہ سکنا، یا اللہ جے تینوں پیار ہے تو میں بھی اس بندے نال پیار کراں گا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کا بعد ہوتا ہے فَيُنَادِي جبریل فی احد السماء، جب جبریل کو بھی بندے نال پیار ہو جاتا ہے نا، اس بندے نال جہدے نال اللہ نو پیار ہے، تو جبریل پھر آسمانہ وچ ندا کرتا ہے، جبریل کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، جبریل کہتا ہے اوے آسمانہ سے رہنا لیو، اوے آسمانہ سے رہنا لیو، اللہ نو فلاں بندے دے نال پیار ہو گیا جے فاحبہ، اور تسی بھی یہ کرو جہدے نال اللہ نو پیار ہویا ہے تسی بھی اس بندے نال پیار کرو۔ سرکار فرماتے ہیں فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، فرمایا سارے آسمانہ تے رہنے والے فرشتے اس بندے دے نال پھر پیار کرنا پہ آسمانہ تے جبریل اعلان کرتا ہے اوے آسمان والے فلاں بندے نال اللہ نو پیار ہو گیا فَأَحِبُّهُ، تسی بھی اس بندے نال پیار کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، سارے آسمانہ والے اس بندے نال پیار کر دیں۔ ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، سرکار فرماتے ہیں پھر جب آسمانہ تے جبریل اعلان کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے دی محبت زمین تے رہن والے بندیاں دے دلاں وچ پا چھڑدا ہے۔ سانو کئی بندے نے تسی داتا داتا کیوں کر دیو، میں کہا ساڈے کو اپنے بس دی گل ہے، اللہ نے انہاں دی دل انہاں دی محبت ساڈے دلاں وچ پائی ہے۔ اسی شیر ربانی دا ذکر کر رہے ہیں، وجہ ہے انہیں اللہ اللہ کیتی ہے، انہاں اللہ اللہ کیتی، رب نو بنایا، رب نو انہاں نال پیار ہے، رب نے انہاں دی محبت ایمان والیاں دے دلاں وچ پا چھڑی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ دا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ فرماتا ہے بے شک او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے کہ جنہاں کام چنگے کیتے رہے، اللہ فرماتا ہے سيجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں وچ پا چھڑے گا، ان قریب اللہ انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں وچ پا چھڑے گا۔ گرامی قدر کے دے نال ایک اور حدیث پاک کرنا چاہنا، یہ حدیث مبارکہ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی نے اس کو نقل فرمایا، علامہ سید محمود علوسی البغدادی نے قرآن پاک کی تفسیر روح المعانی کے اندر اس کو نقل فرمایا، علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف اندر لکھیا، تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا اے علی یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا میرے غلام اللہ دی بارگاہ دے اندر اینا لفظاں دے نال دعا کر، یا رسول اللہ کیڑے لفظاں دے نال دعا کر، میرے آقا نے فرمایا دعا کر اللہم اجعل لی عندک عہدا واجعل لی فی قلوب المؤمنین مودہ، اے اللہ اپنی بارگاہ وچوں میرے واسطے عہد بنا دے کہ ایمان والیاں دے دلاں وچ میں علی دی محبت پا دے، یا اللہ ایمان والیاں دے دلاں دے اندر میں علی دی محبت پا دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ادھر مولا علی نے دعا کی ہے، فنازل جبریل، اسی ٹائم جناب جبریل آ گئے، آگے عرض کر دے سونے اللہ کیا فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے کہ جنہاں کم چنگے کیتے رہے سونیاں ان قریب اللہ انہاں دی محبت ایمان والیاں دے دلاں وچ پا چھڑے گا، جڑا بھی ایمان لے آوے تے کم چنگے کرے اللہ او دی محبت ایمان والیاں دے دلاں وچ پا دے گا۔ اگر اسی اس آیت نو ویکھیے پھر صحابہ کرام دیاں زندگیاں ویکھیے، ابو بکر صدیق کون ہے جنہاں نے ایمان لے آندا تے ساری زندگی کم چنگے کیتے، اللہ نے انہاں دی محبت ایمان
دیتی سیدنا فاروق اعظم ایمان لے کے آئے تے کام کیتے چنگے اللہ نے انہاں دی محبت ایمان والے دے دلاں وچ پا چھڑی سیدنا عثمان غنی ایمان لے کے آئے تے کام کیتے چنگے اللہ نے انہاں دی محبت ایمان والے دے دلاں وچ پا چھڑی سیدنا مولا علی شیر خدا ایماندار کم زندگی کیتے چنگے اللہ نے انہاں دی محبت ایمان والے دے دلاں وچ پا چھڑی 1,24,000 کموں میں صحابہ کرام جنہاں مصطفیٰ دی ذات نے ایمان لیا جائے تے پھر ساری زندگی کم چنگے کیتے نے اللہ نے انہاں دی محبت ایمان والے دے دلاں وچ پا چھڑی پھر تابعین دا دور آیا پھر تبع تابعین دا دور آیا پھر سلف صالحین دا دور آیا جنہاں بھی ایمان لیا ہے تے زندگی چ رہ کے کم چنگے کیتے نے اللہ نے انہاں دی محبت ایمان والے دے دلاں وچ پا چھڑی ہے شرط اللہ رکھ فرما ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کافراں دی اللہ نے گل نہیں کیتی فرمایا ہوے ایمان والا تے کام کرے چنگے فرمایا اسی اودی محبت لوگاں دے دلاں وچ پا چھڑنے اج میں تواڈے سامنے ایک ہستی پاک دا ذکر کرنا ہے اس ہستی دا ذکر جدی محبت اللہ نے لوگاں دے دلاں وچ پائی سبحان اللہ جس ہستی دا ذکر میں کرنا چاہنا انہاں دا نام ہے سیدنا علی سبحان اللہ بن عثمان سبحان اللہ بن علی سبحان اللہ سیدنا علی بن عثمان بن علی اپنا نام علی ہے باپ دا نام عثمان ہے دادے دا نام پھر بھی ہے اپنا نام علی باپ دا نام دادے دا نام علی ایدر بھی علی تو سینٹر ہے بولو صحیح طرح کئی بندے بڑے کور کے ویندے پڑے کورنا نہیں گل نہیں گل بڑی میں چنگی لگا کرن چہرہ مسکرانا ہی چنگا لگدا سرکار دے غلام دا مہربانی چہرہ تو پریشانیاں لا کے ایدر بھی علی تو سینٹر ہے سید زادہ علی بن عثمان بن علی سید زادہ سید علی بن سید عثمان بن سید علی گویا سیدہ نے دسیا جڑا سید ہوئے گا نا عثمان نال بغاوت نہیں رکھے گا جڑا سید ہوئے گا نا سید پڑھیا تڑیا سید نہ ہوئے پہلا مراسی اور پھر ہاشمی پھر قریشی پڑھ دے کئی سید بن جاتے اساں اپنی آنکھاں نال کئی بیٹھے پڑھ دے انہاں دا دادا پڑھدا وہ اور کام کرتے سن بعد پتہ لگا جی یہ سید بن گیا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جڑا بندہ اپنی قوم تبدیل کرتا ہے فرمایا وہ اپنی ماں کو زانیہ بنا رہے اس واسطے کبھی بھی انجا کام نہیں کرنا چاہیے کئی بیٹھتے یار وہ برادریاں جڑے نا خاندان اللہ قرآن نے فرمایا ہے کہ تواڈے خاندان تا بنائے نے تاکہ تواڈا تعارف ہو سکے تواڈی پہچان واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر برادریاں دا کوئی مقام نہیں یاد رکھنا اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ اونچا رتبہ او ہے جدا تقوی زیادہ اللہ دی بارگاہ وچ مقام او زیادہ ہے جدا تقوی زیادہ ہے اور برادریاں دی گل اگر آوے کہ برادری نال سارا کچھ ہوندا ہے کہ ابو لہب نبی پاک دا سکا چاچا سی برادریاں دی گل نہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دی بارگاہ وچ اونچا مقام او ہے جڑا تقوی والا زیادہ ہے جڑا پرہیزگار زیادہ ہے علی بن عثمان بن علی الحجویری الجلابی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ایک علی نام ہے داتا گنج بخش علی حجویری داتا صاحب کا نام ہے علی آپ دے باپ کا نام ہے عثمان تے دادے کا نام ہے علی توجہ ہے جی سارے آپ کو حجویری بھی کیا جانا ہے تے جلابی بھی کیا جانا ہے جلابی اور حجویری کے دو محلیاں دے نام ہیں
افغانستان کے اندر غزنی شہر دا 2 محلے نے. ایک محلے کا نام ہے جلاب، ایک محلے کا نام ہے حجویر. جلاب محلے کے اندر داتا صاحب دے دادکے رہنے سن تے حجویر محلے کے اندر داتا صاحب دے نانکے رہنے سن. اس واسطے آپ نے جلابی اور حجویری کیا جائے. داتا صاحب رحمت اللہ نے 8 واسطیاں دے نال داتا صاحب دا شجرہ نسب سیدنا امام حسن مجتبیٰ تک جا کے ملتا. کنیا واسطیاں نال 8 واسطیاں دے نال داتا صاحب دا شجرہ نسب جا کے ملتا ہے. میں تو آڑے کے بزرگ اپنے پیو دادیاں دے نام یاد رکھنے چاہیے، اپنی اولاداں کو یاد بھی کرانے چاہیے. حقیقت میں تقریباً 9-10 پشتہ اپنیاں یاد رہے میں آج کل کئی موڑیاں تیرے دادے دا کی نام سوچن لگ پہتا بھی دادے دا نام. یہ میں سمجھتا ہے باپ دی کمزوری کہ باپ چاہیے کہ اپنے پیو دا نام اپنے پتروں سکھائے کہ پتر تیرے دادے دا نام آئی وہ دے پیو دا نام آئی وہ دے دادے دا نام آئی. اے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اے 8 واسطیاں دے نام انہاں دا شجرہ نسب کدے نال جا کے ملدا ہے. اے حسنی سید ہے، حسنی سید داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ 8 واسطیاں دے نال آپ دا شجرہ نسب جا کے حضرت امام حسن نال ملدا ہے. اور 10 واسطیاں دے نال آپ دا شجرہ طریقت جا کے مولا علی شیر خدا دے نال شجرہ نسب ہو رہے تے شجرہ طریقت کے اندر جی آتے بیعت کیتی ہو جی میں بیعت کیتی حضرت قبلہ چانجی سرکار دے قبلہ چانجی سرکار نے بیعت کیتی حضرت پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب دے آتا. پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہاتھ رکھیا اپنے والد سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری دے آتے. انہوں نے ہاتھ رکھیا پیر میاں شیر محمد شیخوری رحمت اللہ علیہ دے. انہوں نے ہاتھ رکھیا حضرت خواجہ امیر الدین کوٹلوی رحمت اللہ علیہ دے. انہوں نے ہاتھ رکھیا حضرت سید امام علی شاہ صاحب دے ہاتھ. انہوں نے ہاتھ رکھیا امام صادق علی شاہ صاحب دے ہاتھ. یہ سلسلہ چل رہا حضرت خواجہ بدرالدین سہیلی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ہاتھ رکھیا حضرت سیدنا مجدد الفسانی دے ہاتھ. انہوں نے ہاتھ رکھیا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ. یہ سلسلہ چل رہا سیدھا جا کے حضرت سیدنا صدیق اکبر تک ملتا ہے. انہوں کہتے ہیں شجرہ طریقت یعنی طریقت کے اندر شجرہ کتنا ہے. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دا شجرہ طریقت 10 سلسلیاں دے نال جا کے سیدنا مولا علی شیر خدا دے نام اور آپ نے جس ہستی سے ہستی آخر رکھ کے بیعت کی ہے اس ہستی کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الخطلی رحمت اللہ علیہ. کلی نام سنیا کہ شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الخطلی رحمت اللہ علیہ. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پیر دنیا ایڈی نہیں جان دی لیکن مرید دی اللہ دنیا چاڑ چھڑتا ہے. سبحان اللہ تسی اس تو بھی ہونی آخر تے گل کوئی نہیں ہو جائے. یہ مثالاں بڑیاں ساریاں موجود. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ ہے. آپ انہوں تسی دیکھ لو آپ دے پیر مرشد حضرت خواجہ مدود چشتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے دیکھ لو. اس طریقے کئی بزرگ ایسے نے جنہوں پیران دنیا اتنا نہیں نام دی لیکن مریداں دا صحیح پڑا ہے. اسی طریقے سے حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ دنیا کتنا انہوں نے تعارف نہیں ہے دنیا دے اندر انہوں دا لیکن جتنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے بیعت جس ہستی آتے حضرہ کے کی تھی نا انہوں نے نام سی شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الخطلی رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے سلسلہ سی سلسلہ عالیہ جنیدیہ. کیڑا سلسلہ سی؟ کیڑا سلسلہ سی جی؟ سلسلہ جنیدیہ. اور یہ داتا صاحب تو پہلے اور حضرت غوث عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو پہلے یہ پہلے جڑے شجرے چل رہے سن انہوں نے اندر سلسلہ جنیدیہ چل رہا ہے. جب حضور آ گئے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ
اور اس طریقے میں جو بزرگ آئے گی انہوں نے نام تو کہ پھر سلسلہ علیہ قادریہ قلندریہ غوثیہ چشتیہ اجمیری یہ سلسلے بعد میں چلے داتا صاحب تو پہلے میرا سلسلہ چلتا سی انہوں سلسلہ علیہ جنیدیہ کیا جاتا تھا سلسلہ علیہ جنیدیہ اور یہ جنیدیہ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے نام کو مشہور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی تھی شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ نے آپ کیا کرا شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی آپ نے پیرا کا نام ہے شیخ حسری رحمت اللہ علیہ شیخ حسری نے بیعت کی تھی حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا جنید بغدادی جاتے آترا کے بیعت کی تھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سکے ماموں حضرت شیخ سیدی سختی رحمت اللہ علیہ جاتے آترا کے بیعت کی تھی شیخ سیدی سختی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جاتے آترا کے بیعت کی تھی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی تھی حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ جاتے آترا کے بیعت کی تھی حضرت حبیب اجمی نے حضرت سیدنا امام حسن بصری جاتے آترا کے بیعت کی تھی امام حسن بصری نے مولا علی جاتے آترا کے بیعت کی تھی سلسلہ طریقہ دے حضرت سیدنا داتا گاجی بخش حجویری رحمت اللہ تعالیٰ 10 واسطے دنال حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا شجرہ طریقہ جا کے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا دنال جا کے ملتا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے اندر آپ دی تاریخ دے اندر آپ دی سیرت دے اندر بات موجود ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے زندگی دے اندر 2 نکاح فرمائے کتنے جی؟ جڑے داتا صاحب دے مدار دے جاندے ہو کہ 2 کتنے نکاح فرمائے آپ نے پہلی شادی کی تھی کچھ عرصے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ دا وصال ہو پھر کچھ سالہ کے بعد آپ نے دوسرا نکاح فرمایا اللہ دی قدرت دوسری زوجہ دا بھی انتقال ہو اس کے بعد داتا صاحب نے تیسری شادی آپ نے نہیں کی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی تقریباً عمر جڑی جو 65 سال تقریباً 65 سال کی عمر داتا صاحب نے وصال فرمایا اور جب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور کی ساتھ زمین سے آئے نا اس ٹائم داتا صاحب کی عمر سی 31 سال چڑھ دی جوانی بلاد حسن سید زادہ چہرے تے نور کا ٹھاٹھا مارتا سید زادہ لاہور کی ساتھ راوی دے کنڈے تے آ کے سید زادے نے ڈیرا اور راوی دے کنڈے آج تک راوی پہ تو نکی جی نہر بڑھ گئی نا کہ اس دور بڑا مسیح اور عیز دریا سے داتا صاحب نے جتنے مزار ہے نا کہ اتنے تک دریا چل رہے ہیں مسیح سے آپ نے اس جگہ کیا 31 سال کی عمر سی کہ داتا صاحب نے لاہور آ کے ڈیرا لایا کہ 34 سال تک داتا علی حجویری نے لاہور کی سرزمین پر رہ کے مصطفیٰ کریم کا دین بیان فرمایا لوگا دیا 34 سال اور ہر سال 18 19 تے 20 سفر المظفر ایس مہینے کی 18 19 اور 20 تاریخوں داتا صاحب کا سالانہ عرص مبارک ہوتا ہے لاہور کی سرزمین میں تقریباً داتا صاحب کو دنیا کو پردہ کیتے ہیں 970 سال گزر گئے کتنے 100 سال کتنے 970 سال ہو گئے داتا صاحب نے دنیا کو پردہ کیتے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے غریبا اگر تو اپنے بر صغیر کی تاریخ پڑھے بر صغیر کی اگر تاریخ کا مطالعہ کرے میں جڑے نوجوان تاریخ ریلیٹڈ ہو نا میں ایک کتاب کا نام دسنا اور لیا کے کدی پڑھنا بر صغیر کی تاریخ اپنی پڑھنا کتاب کا نام ہے تاریخ فرشتہ کی نام ہے جی تاریخ فرشتہ اس مصنف کا نام ہے محمد قاسم فرشتہ میں جب کتاب لے کے آئی نا وہاں مسالہ نکالے وہ دور طالب علمی سے میں وہ جو کتاب نہیں میں کہ شاید فرشتہ کی تاریخ تے کتاب وہ جو میں لے گیا تھی میں پڑھنی شروع کی تھی تو سارے بادشاہوں کا ذکر میں کیا اتنے فرشتہ لکھے ہے وچ بادشاہوں کا ذکر ہے وہ جو غور کیتا تو دیکھا بھی اس مصنف کا نام ہے محمد قاسم فرشتہ انہیں اپنے نام کے اندر تاریخ فرشتہ کتاب کا نام لکھا اس کے اندر پوری برسکین اندر جتنے بادشاہ آئے جتنے اللہ نے ولی آئے کس ولی نے کتھے کتھے آگے کیویں دین کی شمع جلائی سارا کچھ اس کتاب کے سامنے لکھا ہوا داتا صاحب رحمت اللہ نے جس سامت پیدا ہوئے نا
اور دور سی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ غزنی میں افغانستان میں علاقے میں آپ دی ولادت کے باسادت میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا میں ذکر تھوڑے سامنے کرنا ایک ادھی کرامت بیان کرنی باقی آپ نے عقائد و نظریات تھوڑے سامنے رکھنے داتا صاحب دے عقیدے کی آپ دے نظریات کی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا ذکر پاک سننے آلے ہو اگر تسی کدی لاہور کی سرزمین پہ جاؤ تے لاہور دے مختلف محلے میں تسی وزٹ کرو داتا صاحب دے مزار فقبران تسی اگر پیدل جاؤ نا انارکلی اندر بازار ہے وہ انارکلی بازار دے اندر ایک بندہ لیٹے ہوئے ہے اپنے وقت دا بادشاہ سی دنیا انہوں سلام کر دی سی نام کی دا قطب الدین ایبک کی نام سی قطب الدین ایبک وقت دا بادشاہ سی بڑے شہید اندر بڑا جاہو جلال سی اس بندے دا دنیا سلام کر دی سی اور دنیا میں دا نام پایا سی لکھ داتا کہ اس بندے دا لقب سی لکھ داتا بادشاہ بڑا نواز ہے اور آج دنیا کے اس بندے دا کوئی نام لین والا زندہ نہیں میں دی قبر تے گیا تے کہیں نہ ٹھیر میں پورے دا نظر آیا ہے واہ داتا بھی حجویری تیرے قدمہ کو صدقے جاواں تیرے قدمہ نہ لگنے والی مٹی کو قربان جاواں 970 سال کا عرصہ گزر گیا ہے آج بھی تسی رات کے 2 بجے بھی جاؤ داتا صاحب دی قبر تے بندے قرآن لے کے پڑھ دے رہے رات کو 1 بجے جاؤ داتا صاحب دی قبر تے دنیا قرآن لے کے پڑھ دیئے دینے 10 بجے جاؤ 12 بجے جاؤ دنیا قرآن لے کے پڑھ دیئے وجہ کیے انہاں بادشاہ دی قبر دے ہوتے آج بندہ دعا مانگنے والا نہیں راوی کے پلے کرنے کے جاؤ کہ قطب الدین ایبک دا مزار ہے دعا مانگنے والا نہیں راوی کے کرنے دے ایس شہر سے آؤ کہ شدرے کوڑ دے ہوتے کسی میں سے وہ سے بھی ایک بادشاہ دا نام مزار ہے جدا نام جہانگیر بادشاہ ہے وہ دے مزار سے بھی دعا مانگنے والا نہیں یا جنہ دنیا کے حکومتہ کی دیا انہوں نے قبر کے دعا مانگنے والا نہیں جنہ اپنے رب نو راضی کیتا 970 سال گزر گئے آج بھی جا داتا علی حجویری دی قبر تے جدوں ویکھے گا تینوں قرآن دی تلاوت ہی ہوتی ہے قبر جنہ دی جیوے ہو نام فقیر تنہا دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو جنہ نے اپنے رب نو منا لیا نا آج انہاں دیاں قبراں بھی خدا دی قسمیں جگمگ نظر آندیاں پئیاں نے دل والا بول کے اللہ ہزاروں بادشاہ آئے گئے ہر سلطنت بدلی ہزاروں بادشاہ آئے گئے ہر سلطنت بدلی نہ بدلی ہے نہ بدلے کی حکومت میرے داتا کی آج بھی داتا صاحب دا مزار چمکدا تے دمکدا پیا وقت دے غوث کتب ابدال تے وزیر اعظم تے صدر تک جا کے جس ہستی نو سلامہ کر دینے اولا نام سیدنا داتا گنج بخشری حجویری رحمت اللہ ہر ٹائم مل کر رونقاں لگیاں نے دنیا جتھے بیٹھ کے اللہ اللہ کر دیے اللہ دی عبادتاں ہو رہی ہیں مصطفیٰ کریم کی ذات تے درود و سلام پڑھ دینے ایک انگریز ایک مورخ عورت ایک انگریز مورخ ہوئی ہے اولا نام ہے ایک جرمنی دی رہن والی سی جرمن مستشرق ڈاکٹر سی این میری شمل اس عورت نے ایک کتاب لکھی پر صحیح تاریخ اس کے اندر لکھ دی ہے آندیا جڑا پاکستان بنن دا علامہ اقبال نو خیال آیا سی پاکستان بنان دا جڑا خیال آیا سی یہ پتہ کدو آیا مستشرق ڈاکٹر این میری شمل لکھ دی آندی ہے اے علامہ اقبال جا کے بیٹھے سن داتا صاحب دی قبر دے کول اینج مراقبے وچ بیٹھے سن اس مراقبے دی حالت دے اندر خیال آیا اے محمد علامہ اقبال یہ جتنے سید زیادہ لیٹے ہیں
ایک جگہ ایک مسلمانوں واسطے علیحدہ خطہ ہونا چاہیے جتنے مسلمان رج کے اپنے رب کی عبادت کر لیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان بنانے کا خیال داتا علی حجویری کی قبر مبارک میں ہویا. پھر قائد اعظم محمد علی جناح آئے, آ کے انہوں نے اس بیڑے کو اٹھایا. تھوڑا کہ سنی بڑا کمال جملے تاریخ کی کتابیں لکھے نے. کہتے ہیں دبئی کے اندر بمبئی کے اندر عید الفطر کا دن سی, عید الفطر کا تو مسلمانوں کا اجتماع سی. ہزاروں کی تعداد کے مسلمان نماز عید پڑھنے واسطے آئے سی. نماز عید پڑھنے واسطے مسلمانوں کا جمع غفیر سی. مولوی صاحب کے بیان تو پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کو کیا گیا, جناب جناح صاحب تسی بھی اٹھ کے تھوڑی جی تقریر کرو, تسی بھی بیان کرو, مسلمانوں کو تھوڑا جا آگاہ کرو اس ملک کے بارے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ آپ نے بمبئی شہر دے اندر عید الفطر دے عظیم اجتماع دے اندر مسلمانہ دے نال بیان کر دیا, تقریر کر دیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا اے مسلمانوں, اوکھے ویلے لنگے نے, سوکھا ویلا شروع ہونے والے. آپ نے فرمایا فکر نہ کرنا, اور زیادہ دیر نہیں, ان قریب انشاءاللہ اللہ سانو ایک عظیم ملک عطا فرما دے گا جہاں نام اسی پاکستان رکھا گے. جدو قائد اعظم محمد علی جناح نے عید الفطر دے خطبے دی اندر جدو یہ جملہ بولیا کہ ان قریب ایک ملک اسی حاصل کر کے رواں گے جہاں نام پاکستان ہوئے گا, اس مجمع دے وچوں ایک کالج دا نوجوان اسٹوڈنٹ اٹھ کے کھڑا آیا, آکھن لگا اے محمد علی جناح صاحب, اگر کوئی کسی مسجد دا ملا اے گل کردا اسی آکھ دے میں کوئی گل نہیں, اے مولویاں دیاں گلاں ایویں ہوندیاں نے, اے مولوی ایویں جذبات نوں بھڑکا دے رہے نے. پر جناب تسی ایڈے بڑے عظیم دانشور ہو گے, ایڈے بڑے پڑھے لکھے بندے ہو گے, جناب تسی کیویں دی گل پہ کر دے ہو, اس جگہ تے پاکستان کیویں بن جائے گا, کیڑا پاکستان, کتھوں دا پاکستان, کون بنائے گا پاکستان, کیویں پاکستان بنے گا. جب اس نوجوان اسٹوڈنٹ نے گل کی, قائد اعظم محمد علی جناح دے چہرے تے سرخی جلال آ گیا, چہرہ غضبناک ہو گیا. محمد علی جناح نے غضبناک چہرے دے نال اس نوجوان کو فرمایا اے جوان تھلے بیٹھ جا. آکھن لگا جناب دسو نا کیویں بن جائے گا پاکستان, کیڑا پاکستان, کون بنائے گا پاکستان, کیویں بنے گا پاکستان. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا او جوانا, آکھن ہے کیڑا پاکستان, کتھوں دا پاکستان, کون بنائے گا پاکستان. فرمایا پاکستان میری کی جرت ہے, میں پاکستان بناواں. پاکستان دیاں بنیاداں تے پہلے دیاں رکھیاں جا چکیاں نے. مجمع بھی سختے وچ آ گیا, سارے بندے حیران ہو گئے کہ پاکستان دی بنیاد کنے رکھ دیتی ہے, کون ہے جنہیں پاکستان دی بنیاد رکھی. کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بمبئی دے عید الفطر دے عظیم اجتماع دے اندر فرمایا دنیا مینوں پوچھ دی ہے کہ پاکستان دی بنیاد کنے رکھی. فرمایا سن لو, آج میری بنیاد نہیں رکھدا پیا, بلکہ پاکستان دی بنیاد تے اودوں ہی رکھی گئی سی جدوں غزنی وچوں ایک بابا ٹر کے آیا سی, سادے دے کپڑے سن, چھوٹی جی گڈڑی سر تے رکھی ہوئی سی, ہاتھ دے اندر لاٹھی پھڑی سی. چلدیاں جدوں راوی دے کنڈے تے آ کے داتا علی حجویری ڈیرا لایا سی, پاکستان دی بنیاد تے اودوں ہی رکھی جا چکی سی. پاکستان دی بنیاد تے داتا علی حجویری نے رکھ دی. گرامی قدر حضرات, سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اے او عظیم اللہ دا ولی ہے جنہاں دے آستانے تے آن والیاں دی اگر حدیث دا اندازہ کریے, حدیث دا مطالعہ کریے, داتا علی حجویری دی قبر تے آن والے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی نظر آندے نے, میاں شیر محمد سرکوری نظر آندے نے, سید محمد نور الحسن شاہ بخاری نظر آندے نے, داتا صاحب دی قبر تے سلام کرنے والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نظر آندے نے, حضرت سلطان محمد باہو نظر آندے نے, اللہ دے عظیم ولی حضرت مادو لال حسین قادری نظر آندے نے. جدوں مادو لال حسین قادری دے پیر و مرشد
سنیا کہ تینوں اگوں تربیت کی ضرورت پوے کہ فکر کی ضرورت کوئی نہیں راوی دے کلے تے جڑا داتا لٹیا ہے باقی تیری تربیت داتا علی حجویری فرما دیں گے ایو درگاہ ہے جتے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ لے آئے 40 دن چلا کٹیا 40 دنوں تو بعد جب منزل طے ہو گئی جب جان لگے اپنے آپ کو کہنے اے معین الدین تو تے اس سید دی بارگاہ وچوں فیض لے کے چلے لیکن اے دس جڑی دنیا اگوں آئے گی انہاں نوں کی پتہ لگے گا کہ اے سید کچھ دین ہے لہذا جاندیاں جاندیاں ایتھے کوئی نعرہ ہی بلند کر جا کہ اس دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پھر اے نعرہ بلند کیتا سی آپ دا اے شعر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے آستان نے تو جنہا فیض لے ہے نا وہ سختی دا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ 40 دن میں آج بھی وہ چلہ کا سامنے موجود ہے جتے خواجہ صاحب نے بیٹھ کے چلہ کرنے ایک قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی داتا صاحب کی تعریف کی علامہ اقبال کہنے رہے سید حجویر مخدوم امم اندر سید حجویر مخدوم امم وہ ایس امت دا جڑا نا مخدوم او دا نام سید علی بن عثمان بن علی حجویری ہے مرکد او پیر سنجر راہ حرم ایک مولوی نہیں کوئی کہہ رہا علامہ اقبال کہہ رہے وہ مولوی ہوتا تو شاید کو فتوہ بھی لا دیں اور وہ علامہ اقبال ہے یونیورسٹیاں تے کالجاں پڑھنے والا ہے مرکد او پیر سنجر راہ حرم علی حجویری دی قبر ہوے یعنی پیر سنجر یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر کر دیں ایک داتا علی حجویری دی قبر ہوے یعنی معین الدین چشتی واسطے حرم کا درجہ رکھ دیں اقبال کہنا ہے داتا صاحب دے قدم اس دھرتی تے لگے اللہ نے اس دھرتی نو سرسبز و شاداب کر دیا اور اسلام کے پھیلیا پھر ہر طرف داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس لاہور کی سرزمین سے آ کے جو ڈیرہ لایا نا کہ راوی دا بالکل کنارہ سے راوی دے کنارے سے ڈیرہ لایا آپ نے اس جتنے بیرن دا آپ نے ارادہ کیتا نا دے نال آپ نے چھوٹی جو مسجد بھی بنائی داتا صاحب چھوٹی جو مسجد وہ جو مسجد بنانی شروع کی تھی نا وہ دا جڑا محراب رکھیا نا اسی جو کی تھی کہ مسلمان جڑے پہلے ہوتے کچھ آباد سن انہیں مولویاں کیا کہ اے جناب اے تو روک ہی سیدھا نہیں یہ روک ویسے تو ہمیں ایک غلط سے دلی ہے حقیقت یہ کوئی شک نہیں داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے آ کے بڑے صغیر اندر علم دا دیوا اور دین دا دیوا بالیا اگر آج کوئی بندہ ولیاں نہ منے ولیاں نہ منے تو ولیاں دا انکار کرے او دے تو بڑا ہڈ حرام تے نمک حرام بھی کوئی او دی وجہ جڑے ایتھے پہلے لوگ رہندے سن سارے مسلمان تے نہیں سن کیوں بھائی بولو صحیح کی خیال ہے تہاڈا بس ماں سوائے سیدہ نے باقی کسی سکھ دی اولاد کسی راجے دی اولاد کسی ہندو دی اولاد سیدہ کو علاوہ باقی کسی نہ کسی ہندو سکھ دے نہ جا کے سارے دا سلسلہ ملتا ہے لیکن اس دھرتی کے اندر آ کے جنہیں اسلام دا دیوا بالے نا وہ دا نام داتا گنج بخش علی حجویری ہے جڑا داتا علی حجویری کے متعلق زبان تان استعمال کرے انہوں پھر چاہیے پر کلمہ کسی اور نہ پڑھے کیونکہ یہ جڑا سانوں کلمہ لبے نا یہ داتا صاحب نے وسیلے دے نال لبے داتا صاحب نے وسیلے جدو مسجد بنائی تو کوئی مولوی آکھا جناب جڑا تسی روک رکھے نا ایک سیدھا نہیں ڈنگا ہے داتا صاحب فرمایا میں لڑائیاں کرنے والا نہیں
تسی یہ کرو آج نماز پڑھو نا میرے پیچھے نماز پڑھو تے نماز تو بات پھر دیکھنا میں بھی روک کے پاسے پیچھے کھلو گئے نماز پڑھائی داتا صاحب نماز جدو سلام بھیجے نا فرمایا ان ذرا سامنے تو نظر مارو لاہور دی سرزمین تے بیٹھ کے داتا ہی میری فرمایا جدو سامنے نظر مارو جہاں سامنے نظر چکی دیکھا سامنے بیت اللہ شریف سامنے بیت اللہ شریف گرامی قدر لگا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لاہور کی سرزمین سے آ کے اسلام دا دیوا بالیا اسلام دی شمع روشن کیتا داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کئی کتاباں تحلیل کی تھیں انہاں کتاباں وچوں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی شہرہ آفاق کتاب اے میرے سامنے ہے تھوڑے سامنے میرے ہاتھ چ اس کتاب کا نام ہے کشف المحجوب کی نام ہے اس کتاب کا کشف المحجوب یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اور یہ وہ کتاب ہے جہاں دنیا کی ہر زبان کا ترجمہ کیا ہے دنیا کی ہر زبان کا اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اس کتاب کے اندر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے بہت کچھ بیان کیتا بڑے مضمون آپ نے اس کے اندر لکھے تصوف دے حوالے دینا اس کتاب میں امہات الکتب کے اندر گنیا جاتا ہے یعنی بڑیاں کتاب جی میں حدیث دیا کتاباں نے نا جی امہات الکتب جنہوں گنیا جاتا ہے ایویں تصوف دیا امہات الکتب دے وچ اس کتاب کا بھی نام آتا ہے آپ نے دے وچ اپنے عقائد میں بیان کیتا ہے دوسری بات ہے جب کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے وہ بندہ اپنے عقیدے اور اپنے نظریات کو سامنے رکھ کے پھر کتاب لکھتا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر بہت کچھ اپنے عقیدے بھی بیان کیتے اور بڑیاں خوبصورت آپ نے گلاں لکھیاں اس کے اندر ایک آپ نے باب بنے ہیں ایثار دا کدا باب بولو ذرا کدا ایثار الف یا سا الف اور را میری طرف توجہ کرنا ہے سارے بیٹا میری طرف دیکھو ذرا باتیں بعد میں کرنا توجہ کرنا ایہی تے مصیبت ہے ساڈے زمانہ دی مولویاں کو بھی بیٹھ کے انہاں مولویاں دی گل نال دھیان نہیں کرنا اپنیاں گفتگو کرن گے اپنیاں گلاں کرن گے تے جدوں اپنیاں گلاں کر کے ٹر جانا پھر لبنا کی ہے اس واسطے جدوں کسی عالم دے کول آ کے بیٹھو نا تے دل والے علماء نے لکھیا فرماتے ہیں اللہ دے ولی کو جا کے بیٹھو تے اپنے قلب کو سنبھال کے بیٹھو تے عالم دین کو لا کے بیٹھو تے اپنی زبان کو سنبھال کے بیٹھو جی اس واسطے جو جمعہ پڑھنے واسطے سو سناؤ اپنی گفتگو کو باہر رکھ کے توجہ نہ سنیا کرو داتا صاحب نے ایک بڑی کمال روایت لکھی آپ فرماتے ہیں ایک جذبہ ایثار آپ نے کو پوچھا کہ حضور ایک جذبہ ایثار کیوں کہتے ہیں فرماتے ہیں سوکھا بنا ہے قربانی دینا سبحان اللہ کی دینا قربانی دینا وہ کیویں سوکھی مثال ہے بل فرض میں بیٹھا میں نے پانی کی پیاس لگی اے حافظ صاحب کو بیٹھے نہیں اگر کوئی بندہ گلاس لا کے میرے کو لائے میں پانی منگے اور پانی لے کے میرے تک آئے لو جی کاری صاحب میں جو منہ کے قریب پیتا ہی ہے حافظ صاحب اگر یار پیاس تو مجھے بھی بڑی لگی ہے ایک جذبہ ایثار ہے کہ میں نہ پیا میں پانی اگے کر دیں اے جناب اے تسی پی لگی اب وہ تیسرا بندہ بیٹھا ہوئے وہ آ کے پیاس تو یار مجھے بھی بڑی لگی ہے جذبہ ایثار ہے حافظ صاحب خود نہ پی لگے کر دیں یار تو پی لگے داتا صاحب نے دیتا ایک حدیث پاک نقل کی تھی فرمانے نے جدو احد دا میدان سی نا لڑائی ہوئی احد دے میدان تو صحابہ کرام شہید ہو گئے ایک صحابیہ کہتی ہے میں پانی دا پیالہ لیا تو دوڑتی ہوئی میں آئی احد دے میدان جدو میدان چاہی نا میں دیکھا ایک بندہ العطش ہر پیاس پیاس فرمانے میں دوڑ کے جدو دے قریب آئی نا اس بندے نے پیاسا پھڑیا ہی ہے منہ دے قریب پیتا ہی ہے کہ دوسرے صحابی کی آواز آئی العطش پیاس اس صحابی نے پیالہ میں نے دے دیتا کیا ادھر لے فرمانیہ نے میں دوڑ کے جو دوسرے تک آئی نا اجے وہ کول این کیتا ہی ہے کہ وہ تیسرے صحابی کی آواز آئی العطش پیاس کہنے نے اس صحابیہ کے لیے نے اس صحابی نے جب پیالہ پھڑیا بھی نہیں جو اگو آواز آئی نا انہاں کیا کہ یہ پیالہ اگے لائے کہنے میں تیسرے تک لے گئی تیسرے کو گئی نے انہوں پیالہ پیش کیتا ہو جب پین لگا تو چوتھے دی آواز آ گئی چوتھے کو جو چوتھے دی
آواز آئی تیسرے نے کیا میری خیر ہے تو وہ تک لے جا وہ دے کل گئی اجے انہوں نے منہ دے قریب کیتا کہ وہ پنجویں صحابی دی بات آ گئی العطش فرمانی ہے انہوں نے کیا تو اگلے کو لے جا پنجویں کو گئی نا اب وہ چھویں صحابی دی بات آ گئی العطش پیاس پنجویں صحابی کہنے لگے میری خیر ہے تو میرے اس پراخ کو لے جا کہنی ہے جب میں چھویں کو لائی نا میرے اتنے پہنچ گیا چھواں صحابی شہید ہو گیا میں دوڑ کے پنجویں کو لائی تو بھی شہید ہو چکے ہیں میں چوتھے کو لائی تو بھی شہید ہو چکے ہیں میں تیسرے کو لائی تو میرے پہنچنے تو پہلے تیسرا بھی شہید ہو گیا میں دوسرے کو لائی تو دوسرا میرے آنے تو پہلے شہید ہو گیا حتیٰ کہ میں پہلے کو لائی تو بھی شہید فرمانیت آپ فرمانے اینوں کہیں دے جذبہ عیسیٰ اپنی جان دے دیتی ہے اپنی جان میں ترجیح نہیں دیتی اپنے مسلمان فرادی جان میں ترجیح دیتی ہے اللہ نے یہ قرآن ذکر فرمایا وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ فرماتا ہے وہ اپنی جانوں کو ترجیح نہیں دیندے اگرچہ انہوں نے یہ ضرورت بھی ہوئے وہ دوسرے بھی جان کو ترجیح دیندے ہیں گرامی قدر حضرات آخری گل کر کے میں اجازت چاہتا داتا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ دے ولی ہوئے نام سی شیخ احمد سرخسی رحمت اللہ تعالیٰ شیخ احمد سرخسی اللہ دے ولی ہوئے آپ فرماندے نے میں انہوں نے پوچھا تسی اے ولایت والی لائن آن تو پہلے کی سو کہ تسی کیویں یہ ولایت والی لائن اختیار کی تھی انہوں نے فرمایا میں اس لائن آن تو پہلے فقر والی لائن آن تو پہلے میں اونٹ چلانا ہوتا سا غلہ بانس اونٹ چلانا سا کہنے میں ایک دن اونٹ چلا رہا سا اچانک میں دیکھا جنگل میں جو ایک شیر آیا اس شیر نے آ کے نا میرا ایک اونٹ وہ حملہ کیا اس اونٹ کو مار دیا کہتے میرے کو نہیں طاقت نہیں سی کہ میں دیکھو اپنا اونٹ چھڑا لوا انہیں اونٹ کو ہلاک کر دیا ہلاک کرنے کے بعد اس اونٹ کو لے کے نا پہاڑی کی چوٹی سے چڑھ گیا کہتے میں دیکھتا رہا سارا منظر وہ جب پہاڑی کی چوٹی سے چڑھ گیا نا شیر اونٹ کو لے کے اونٹ کو چوٹی سے رکھ کے اس شیر نے اچھی اچھی دھاڑنا شروع کیا جب اچھی اچھی دھاڑیا نا میں سجے کبھی میں کیا درندے آ گئے بگیاڑ آ گئے چیتے آ گئے دیگر جانور جڑے گوشت کھانے وہ سارے چوٹی پہ آ گئے جب چوٹی کے اتنے پہنچے نا فرماندے نے میں انہوں دیکھنا سا پیا جب باقی درندے آئے نا یہ شیر اس کو پیچھے ہٹ گیا انہاں سارے نے وہ اونٹ کا گوشت کھانا شروع کر دیا جب سارے کھا کے ٹر گئے نا شیخ احمد سرخسی فرماندے نے میں دیکھا جب سارے چلے گئے نا وہ شیر نے دیکھا بھی وہ سارے کھا کے ٹر گئے کوئی نہیں رہ گیا وہ شیر اگے آیا گوشت کھان واسطے جب تھوڑا جا کے آیا نا شیر نے دیکھا سامنے ایک لنگڑی لومڑی چل دی آ رہی لنگڑی جی لات ٹھیک نہیں وہ ٹرتی ہوتی لگڑا نہیں جب شیر نے اس لنگڑی لومڑی کو دیکھا نا تو شیر کو اتنے پیچھے ہو گیا بیک ہو گیا وہ لومڑی آئی انہیں آ کے اس کا گوشت کھانا شروع کیا جنہیں کو انہوں طلب سی انہیں وہ گوشت کھاتا گوشت کھا کے وہ لومڑی چلی گئی شیخ احمد سرخسی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے میں یہ سارا منظر دیکھتا سا پیا جب وہ لومڑی کھا کے ٹر گئی نا پھر شیر اپنی جگہ تو اٹھیا اونٹ دے قریب آیا اونٹ دے قریب آ گئے نا اس شیر نے کچھ گوشت کھاتا گوشت کھا کے نا تو پھر ٹر گیا فرمانے جب پرم جا رہا سی نا تو میں اپنے دل سوچتا سا پیا کمال کر لیا انہیں ماریا بھی آپ پھر اتنے لے گیا اتنے آواز بھی اس دیتی ہے سارے جانوروں کو بلایا انہوں کھوایا کہ بعد چاپ کھاتا ہے کمال گل ہے فرماندے اجے میں یہ اپنے دل وچ گلاں کردا سا پیا میں اپنے دل نال ایک گلاں کردا ہی سا پیا وہ شیر ٹردیاں اچانک رکیا روک کے تے شیر نے کہا کہ میرے وال ویکھیا تے فصیح و بلیغ صاف ستھری زبان میرے نال مخاطب ہو کے آندا ہے اے شیخ احمد سرخسی ایک لقمے دا حساب تے کتے بھی کر لیندے نے مرد تے جوان ہوئے جڑا سارے جانور دا حساب کر چھڑا یعنی بہادر ہوئے جڑا سارے کچھ دا حساب دوسرے واسطے کر دیں شیخ احمد سرخسی فرماندے نے جب میں اس شیر دا جملہ سنیا نا تے میں دنیا ترک کر دیندی میں کیا اسی ایک روٹی پیچھے ایک نوالے پیچھے اسی ایک دوسرے کا سر بانٹ دے رہے ہیں یار یہ جنگل دے شیر ہو کے اتنا جذبہ ایثار رکھ دے رہے سانو انسانوں میں نہ تو سبق حاصل کرنا چاہیے گرامی قدر حضرات اس واسطے داتا صاحب کا ذکر سن کے آخر کم از کم اتنا سوچ کے جانا کہ جنہ ولیاں والا ذکر سنے نا انہاں دی تعلیمات ہیں
کہ اپنے دوسرے بھراواں دا بھی خیال رکھا. ویسے ناراض ہونا ساری کیفیت پتہ کی ہوندی دکاناں نے نا نال نال اے بھی کپڑے دی دکان ہے بھی کپڑے دی کپڑے گلی چ بندہ لنگدا ہوے نا ساری سوچ یہی ہوندی پہلا ماشاءاللہ سارے دی نہیں گل کردا کوئی ایک دو وچ اچھی ذہنیت اچھی سوچ والے اکثریت نال ذہن چ ہوندا اللہ کرے کہ اج کوئی بھی گاہ نہ ہوے سارے میرے ہل ہون ہے کہ نہیں سارے فطرت ساری فطرت بن چکی ہے کہ دل گاہ کی کوئی نہ لیکن سارے بزرگاں دا طریقہ پتہ کی ہے کہ اللہ دے ولی ہوئے نے حضرت خواجہ قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں ایک دفعہ گیا پرانی بات ہے تو 70-80 سال فرماتے ہیں مدینہ شریف میں گیا ایک دکان تو میں کپڑا لینا واسطے میں دکاندار کو کہا یار کپڑا دے دیں انہوں نے کہا مولوی صاحب کیڑا کپڑا میں کہا یہ سوٹ چاہیے انہوں نے کہا حضرت یہ کپڑا میرے کو ہے تسی یہ کرو نال کی دکان تو خرید لو میں کہا یار تیرے کو کوئی نہیں انہوں نے کہا جی ہے پہ ہے تو میرے نال دے کول کیوں کلنے انہوں نے کہا حضرت تسی نال کی دکان تے تشریف لے جاؤ چلے جاؤ فرماندے نے میں کہ یار تو کیوں نہیں دیتا تیرے کو جو ہے میں اگے کیوں توڑنا فرماندے نے اس بندے نے بڑا کمال جواب دیتا آپ حضرت جی گل میں بھی صبح آیا تو یہ دکاندار بھی صبح آیا میں بھی بچیاں واسطے ٹکر کمان نکلیا تو یہ بھی بچیاں کا ٹکر کمان واسطے نکلیا صبح دے میں 5 سوٹ بیچ لے اس میرے بھرا نے ایک بھی ہجے تک نہیں بیچے میں 5 بیچ چکے ہاں تو یہ ہجے تک ایک بھی نہیں بیچیا جناب تہاڈا کی جانا ہے کہ نال دے کولوں لے لو تاکہ شام میں بھی بچے ہوگا کوئی ٹکر کما کے اپنے گھر لے جائے اے گرامی قدرات یہ کہتے ہیں جذبہ احساس اور داتا صاحب نے پورا باپ بنیا ہے لوگوں کو تربیت کر دیں اپنے مریداں مصالحین فرمایا احساس کا جذبہ رکھو اس کے اندر رکھو گے اللہ تہاڈے تے بھی مہربانیاں فرمائے گا اللہ کریم میری تہاڈی سب کی عادی قبول فرمائے وآخر دعوانا